اگر احمدیوں کو سیلاب میں گرے ہوئے علاقوں سے نکالا ہے ہماری ٹیموں نے، تو غیر اس جماعت کی خدمت بھی کی ہے، بلا تفریق مذہب، عقیدہ، فرقہ۔ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے بھی خدمت کی ہے اور ہو رہی ہے، اور اب ہیومینٹی فرسٹ نے ان سیلاب زدہ علاقوں کے لیے $1 ملین مزید امداد کے لیے ارادہ کیا ہے، جو وہاں بحالی کے کام میں وہ کرے، اس میں مدد دے گی، اور بلا تخصیص مذہب ہم یہ خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور پھر ہم یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم احمدی ہیں، خاموشی سے خدمت کر رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں کوئی فتنہ پرداز فتنہ نہ کھڑا کر دے اور اس فتنے کی وجہ سے غریبوں کو مدد پہنچنے سے مدد لینے سے محروم کر دے۔ لیکن ان نام نہاد مذہب کے ٹھیکیداروں کا رویہ کیا ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں؟ ان کا رویہ کیا ہے؟ ایک جگہ جب پتہ چلا کہ وہاں کچھ خاندان دریا کے علاقے کے جو ریموٹ علاقے میں رہتے تھے، ڈیرہ غازی خان کے، وہ وہاں سے اٹھ کے آئے، بہرحال جو قریب ہوگا دریا کے، جب سیلاب آیا تو احمدی متاثر ہوئے، جو خاندان وہاں سے اٹھ کے آئے، تو جب ان لوگوں کو یہ پتہ لگا تو ان کو احمدی خاندانوں کو انہوں نے خوراک وغیرہ تو کیا دینی تھی، وہ تو ہم نے انتظام کر لیا تھا خود ہی۔ جو اسکول میں شیلٹر ملا ہوا تھا وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا کہ یہ قادیانی ہیں، یہاں نہیں رہ سکتے۔ جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے سنبھالا ہے، اور جماعت بے سہارا نہیں چھوڑتی ان کو، بلکہ خدا تعالیٰ احمدی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ان کا انتظام تو ہو گیا، لیکن ان لوگوں کی بدفطرتی کا پتہ چل گیا جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں، کہ خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کس بدفطرتی کا ثبوت دیا ان لوگوں نے، اور دیتے ہیں۔ یہ طوفان اور سیلاب لاہور میں ہماری مساجد کے واقعے کے بعد آئے، جہاں ظلم و بربریت کی ہولی کھیلی گئی۔ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو جماعت احمدیہ کا بلند کردار مزید نکھر کر سامنے آتا کہ باوجود یہ سب ظلم سہنے کے اپنے ہم وطنوں کو پریشان دیکھ کر جماعت فوراً مدد کے لیے آگے آئی۔ جماعت کی افراد کی قربانی کی قدر اور بھی بڑھتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسجدوں میں شہید ہونے والوں کے گھروں میں اس وقت جب ابھی ان کے گھروں سے جنازے بھی نہیں اٹھے تھے، محلے والوں کی طرف سے بعض جگہ مٹھائی پہنچی کہ لو مٹھائی کھاؤ اپنے شہیدوں کی خوشی میں۔ اس سے بڑا مذہبی اور اخلاقی دیوالیے پن کا اور کیا اظہار ہو سکتا ہے یا ہوگا، جو قوم کے بعض لوگوں کا مولوی نے کر دیا، بالکل دیوالیہ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر محلے کے بچے بعض جگہ احمدی بچوں کو کہتے ہیں کہ انہیں گٹر میں پھینکنا ہے کیونکہ یہی ان کا مقام ہے، یہی ان کی جگہ ہے، جس کی وجہ سے بعض گھرانوں کو اپنے گھر تبدیل بھی کرنے پڑے۔ لیکن احمدی کا بلند کردار پہلے سے بڑھ کر ان حالات میں بھی
اپنی شان اور چمک دکھاتا ہے۔ جب خوراک اور مختلف اشیاء بلکہ دوائیوں اور تعمیراتی کاموں کے لیے جماعت خدمات پیش کرتی ہے تو بلا تخصیص بغیر یہ دیکھے کہ کون کس وقت کس قسم کی دشمنی کرتا رہا ہے، ہر ایک کو مدد کے لیے ہر ایک کی مدد کے لیے گئی اور مدد پہنچائی۔ بس یہ ہے وہ حقیقی اسلام کی تصویر جو آج جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے۔ یہ اسوہ رسول پر چلنے کا اظہار ہے۔ بس جماعت احمدیہ تو گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو کے حکم پر عمل کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کرتی چلی جائے گی۔ یہ مخالفانہ حالات صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جب احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے تو جماعت وہاں بھی جب بھی وقت پڑے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں پھر ایک جگہ جماعت کی مسجد کو اور احمدیوں کے گھروں کو 5-6 گھروں کو، کاروں وغیرہ کو، 1-2 کاریں تھیں یا موٹر سائیکل تھے، ان کو آگ لگائی گئی، لیکن جماعت نے وہاں بھی جب ان کو ضرورت پڑی طوفان کی صورت میں ان کی مدد کی۔ انڈونیشیا میں کم از کم غیرت جماعت میں یہ شرافت ہے، بہت سارے لوگوں میں پڑھے لکھے اور جرأت بھی ہے کہ مسجدوں اور گھروں کو جلانے والوں کی کافی سیاستدانوں نے اور بڑے لیڈروں نے مذمت کی ہے، بلکہ سابق صدر مملکت جو تھے عبدالواحد، ان کی بیگم افسوس کے لیے جماعت کے گھروں میں بھی گئیں، ان لوگوں کے پاس گئیں جن کا نقصان ہوا تھا۔ کاش کہ ہمارے پاکستانی لیڈروں کی آنکھیں بھی کھلیں اور سیاسی قدروں اور اخلاق کو جاننے والے بنیں۔ بہرحال احمدی تو ہر حال میں دنیا کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس نے کوشش کرنی ہے۔ زمانے کے امام کا پیغام پہنچا کر بھی اور دعاؤں میں خاص توجہ دے کر بھی ہم نے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، اور ہمارے ان اخلاق کو کوئی ظالم اور کوئی کسی بھی قسم کا ظلم ہم سے چھین نہیں سکتا۔ ہماری دعائیں انشاءاللہ تعالی ایک دن وہ رنگ لائیں گی جب ظالم اور ظلم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ایک کو، ہر شخص کو اور ہر ملک کو ظالم اور ظلم سے پاک کر دے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کر کے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں۔ ہمارے پر ظلم دین کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نہیں، اور دین کی خاطر لڑائیوں سے ہمیں اب زمانے کے امام نے روک دیا۔ دعا ایک ہتھیار ہے اور بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح انشاءاللہ تعالیٰ ہونی ہے اور ہوگی۔ اصل مقصد ہمارا خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، جس کے لیے نیکیاں تو بجا لائی جاتی ہیں، لیکن فتنہ اور فساد اور الف سے کام نہیں لیا جاتا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ تو زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں۔
بس جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے آخرت پر یقین رکھنے والوں میں شامل کیا ہے، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کے علو اور فساد سے ہم کام لیں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں، انسانیت کی خدمت سے انکار کر دیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اور تقویٰ ہی ایک مومن کا مقصود ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، یعنی آخری انجام متقیوں کا ہی ہے، فساد کرنے والوں کا نہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے مخالفین کے حملوں اور زیادتیوں اور ظلموں کی وجہ سے یہی سمجھتے رہے، بعض دفعہ ایسے حالات آئے کہ سمجھنے لگے کہ ہم اب ختم ہوئے، اور بعض دفعہ جب امتحان اور ابتلاء لمبا ہو جائے تو بعض سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بھی دنیا داری کے داؤ پیچ استعمال کرنے چاہیے، لیکن الہی جماعتیں ایسا نہیں کرتی۔ بعض لوگ مجھے خط بھی لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اب اتنا صبر اچھا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے جیسے کہہ دیا کہ جنگ تو فساد ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان لیا، جب مان لیا تو جو وہ کہتا ہے اس پہ حرف بحرف چلنا ہے۔ اور پھر یہ کہ نیک فطرتوں کو اس قسم کے فتنہ و فساد کے داؤ پیچ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم کوشش بھی کر لیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ ہمارے روا کے ارد گرد جو علاقہ ہے جس میں وہاں کے مقامی باشندے آباد ہیں، یہ روا میں کیونکہ پارٹیشن کے بعد آباد ہوا، تو وہاں آنے والوں کو ہمیں روا کے شہریوں کو ارد گرد کے لوگ، مقامی لوگ مہاجر کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ باتوں میں ان کا ایک آدمی کہنے لگا، اچھا ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ لغو کام، بیہودہ کام، چوریاں چکاریاں، ڈاکے وغیرہ اس میں بڑے مشہور ہیں۔ روا کو بھی بڑا محفوظ کرنا پڑا تھا شروع میں ان لوگوں سے۔ ایک دفعہ باتوں میں بتا رہا تھا کہ ان کا ایک آدمی کہنے لگا پنجابی میں کہ یہ لغو قسم کے کام ہیں ہمارے، برائیاں جو ہیں، پنجابی میں کہتا ہے کہ ان کاموں میں جتھے تواڈے سیانے دی عقل ختم ہوندی ہے، ساڈے کملے دی شروع ہوندی ہے۔ یعنی یہ کام ایسے ہیں، یہ برائیاں والے کام، کہ تم لوگ جو مہاجر ہو، جہاں تمہارے عقل مند کی عقل ختم ہوگی وہاں سے ہمارے بیوقوف کی عقل شروع ہوتی ہے، اتنے ماہر ہیں ہم۔ تو ہمارا تو ان سے مقابلہ ہو نہیں سکتا، ہم تو اس ہمارے مقابلے میں ان کے بیوقوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس فتنہ و فساد میں۔